دوستو السلام علیکم. ڈاکٹر سید صابر علی شاہ آج بات کریں گے ایران اور یو ایس اے کی کرنٹ پوزیشن کی. کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو کا اجلاس اٹینڈ کرنے ترکیہ گیا اور وہاں سے صورتحال یہ ڈیولپ ہوئی کہ جب وہ جہاز میں سوار ہونے جا رہا تھا، جہاز پہ چڑھا تو ان کو سیکیورٹی والوں نے کہا کہ ایران کسی بھی ٹائم پر اس جہاز پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے پہلے ہی چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب لڑائی کو دشمن کی سرحدوں تک لے جائیں گے. اب لڑائی جو ہے ایران کی سرحدوں پر نہیں لڑی جائے گی، یہ دشمن کے ملک کے اندر گھس کر لڑی جائے گی. تو اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے کہیں سے انفارمیشن آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جہاز پر کسی بھی ٹائم پر حملہ ہو سکتا ہے. تو پوری دنیا نے دیکھا تو دنیا کا سپر پاور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا، توبہ نعوذ باللہ، اللہ کا نائب سمجھ رہا تھا، پتہ نہیں کون کون سی جو ہے اپنا کہہ رہا تھا کہ میرے پاس فلاں یہ چیزیں ہیں، ابراہیم لنکن اور ایٹمی ہتھیار اور پتہ نہیں کیا کیا. وہ اس بندے کو اتنا کمزور سوشل میڈیا نے جو رپورٹ ہوا کہ اتنا کمزور دکھایا گیا کہ وہ جب اس کو اطلاع دی گئی کہ جہاز پر کسی ٹائم پر بھی حملہ ہونے والا ہے، ابھی وہ جہاز ٹیک آف بھی نہیں ہوا تھا، تو اس نے اپنا ڈونلڈ ٹرمپ بھاگا اور بھاگ کر گر پڑا اور گرتے ہوئے وہاں کے اس کے جتنے بھی پرسنل گارڈز تھے انہوں نے اٹھایا، ان کو کسی اور کنٹینر میں منتقل کر کے ایک چھوٹے سے فوجی جہاز میں اس کو امریکہ تک پہنچایا گیا. یہ ہوتی ہے جو زندہ قومیں ہوتی ہیں. اور اصل چیز جو میں مختلف ٹائم پر بتاتا آیا ہوں، تو اصل چیز ہتھیار نہیں لڑتے، اصل جو چیز ہوتی ہے وہ ہمت لڑتی ہے، حوصلہ لڑتا ہے. اور جس مسلمان کو شہادت کا خوف ہو، جو مسلمان اپنی شہادت کو اپنی منزل سمجھتا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ شہادت ہماری جو ہے میراث ہے، اور شہادت ہمارے امام کی سنت ہے، اور شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بڑا درجہ رکھتی ہے، اپنے ایمان کا شہادت کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. تو اس طرح سے ان سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بت، بڑے بڑے ملک اس طرح سے ڈرتے ہیں. آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا خوف دیکھ لیا، پوری انٹرنیشنل میڈیا پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خوف کو دکھایا گیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جب جہاز اپنا شفٹ کر کے ایک کنٹینر پر بھی وہ اندر گھس گیا اور کنٹینر میں گھس کر بیٹھا، اس کے بعد جہاز شفٹ کر کے دوسرے جہاز چھوٹے سے فوجی جہاز پر وہ وہاں سے ٹیک آف ہوا، تو وہ بھی دنیا نے دیکھا کہ ایران کا خوف ڈونلڈ ٹرمپ کے اعصابوں تک کتنا جو ہے اس کے اندر گھس چکا ہے. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ذہنی جو ہیں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، ذہنی طور پر پیرالائز ہو چکے ہیں. لیکن اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ ایران اپنے ہدف کو زبردست طریقے سے، احسن طریقے سے اپنی جنگ کو بڑھاوا دے کر وہ اپنے جو ہے جنگ کے تمام جو ہے جو رزلٹ کو اپنے فیور میں لے کے جا رہا ہے. یہاں تک کہ اب امریکہ والے تھک گئے ہیں، وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں معافی دو، ہم نے ایران پر حملہ کر کے اور ایران کی جو بھی اپنا جو ہے ان کی ثقافت کی، ان کی تاریخ کی، ان کو لوگوں کے لیے جو بھی اپنی غلط زبان استعمال کی، ان پر وہ معذرت مانگ رہے ہیں. پھر بھی ایران انہیں نہیں چھوڑ رہا. اب ایران کا کہنا یہ ہے کہ جنگ آپ لوگوں نے شروع کی تھی، ختم میں اپنی شرطوں پر کروں گا. ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو جنگ جو ہوگی وہ ہماری شرطوں پر ختم ہوگی. آگے دیکھتے ہیں صورتحال کہاں جا کر ختم ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ دنیا میں امن کا ٹائم ہو اور امن کو موقع ملے اور سفارتکاری کو موقع دیا جائے، کیونکہ جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہوتی. جنگیں جو ہوتی ہیں وہ بھوک، افلاس اور تباہی لے آتی ہیں. اس لیے ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اس ایران اور یو ایس اے کی جنگ کا فوراً حل نکل آئے، تو پوری دنیا کے لوگ سکون کا سانس لے کے. تب تک اپنے دوست کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.